بچوں میں نا ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے اسٹرینجرز اینگزائٹی، اجنبی کو دیکھ کر گیپ میں آ جانا، اسٹرینجرز اینگزائٹی. یہ لڑکیوں میں لازمی ہونی چاہیے. چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں نا، ان میں وہ ہر ایک کے ساتھ مانوس ہو جائیں، اس کی گود میں چلی جائیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. اور یہ ہونا بچے کے نارمل ہونے کی نشانی ہے. اجنبی آئے گا تو بچوں کو اجنبی کے سامنے کسی چیز پہ فورس کبھی نہ کریں. اس سے وہ سمجھے گا کہ شاید میرا کوئی قصور ہے، کہ میں بڑا عجیب سا بندہ ہوں، میں ڈر گیا ہوں. ڈرا نہیں ہے، وہ ایک نیچرل رسپانس دے رہا ہے. بچہ ہی اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ ثابت کرتے تھے میرا بچہ بہت بڑا بڑا کام کرتا ہے. تو کیوں کرتا ہے کام بڑے بڑے؟ بچہ ہے، بچوں والے کام کرے. بہت زیادہ لائک ہو گیا، نارمل لائک ہونا ٹھیک ہے، کھیلنے دیں اس کو بھی. اور اس کو بچے سے بچہ ایکسپیکٹ کریں. یاد رکھیں، بچہ پیدائشی نارسسسٹ ہوتا ہے. نارسسسٹ کا مطلب اے پرسن ہو لوز ہم سیلف. بچہ خود پرست ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کے مطلب کا پتہ ہوتا ہے، اسے صرف اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنا آپ ہی دیکھے گا. تو بچہ ہر چیز کا الزام اپنے آپ کو دیتا ہے. باپ آ کے گھر میں چیخیں مار رہا ہے، ماں کو بول رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو بچہ سمجھے گا یہ میری وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ اس کا قصور کوئی نہیں ہے. بچہ باپ اگنور کر رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اچھا دیکھتا ہوں. بچہ سمجھے گا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ مجھے اگنور کر رہا ہے. اور اگر آپ بچے کو جان بوجھ کے ڈانٹیں گے زیادہ، تو بچہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ اس کے باپ ہیں. لیکن بچہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا. اور جس گھر میں ماں اور باپ کی لڑائی ہوتی ہے، زیادہ تر عام طور پہ گھر میں جنگ کا ماحول رہتا ہے، اس گھر کے بچوں کے ذہن کی MRI کی گئی تو پتہ چلا کہ جو جنگ میں فوجیوں کا دماغ ہوتا ہے، ایسا ہی دماغ ان بچوں کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جنگ تو وہاں بھی لگی ہوئی ہے روگت. ہاں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیمی ادارے میں سب کچھ سکھایا نہیں جا رہا ہوتا. عام طور پہ تعلیمی اداروں میں نصاب پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، جو کتابیں دی گئی ہیں ان کتابوں کو ختم کروایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیپر لیے جا رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں. تعلیم اور تربیت، جب میں چھوٹا تھا، اتنا ہوگا حنین جتنا، اس وقت تعلیم اور تربیت میں فرق بہت کم تھا. تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی تھی. اب گلی گلی اسکول کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ تعلیمی ادارے ہیں. تعلیم اور تربیت میں فرق بہت بڑھ گیا. آج تعلیم ہے کاروبار. پرائیویٹ کالج بڑا کاروبار، اور برانڈڈ پرائیویٹ کالج یہ بہت بڑا کاروبار. علم اس لیے نہیں سکھایا جا رہا کہ علم آئے، علم اس سے سکھایا جا رہا ہے کہ یہ فرسٹ آئے، اس کا نام سامنے گجرانوالہ کے چندہ قلعہ کے اوپر اس کی تصویر لکھی ہو، اور سارے کے یہ نمبر آئے ہیں. نمبر اور تعلیم یہ الگ الگ چیزیں ہیں. علم بڑی چیز ہے. نالج از دا گریٹسٹ پاور. نالج گیوز یو کمیونیکیشن اسکلز. Communication skills give you leadership. Leadership gives you team, and team leads you towards progress. میں نے کہا ہے کہ علم آپ کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، بولنے کی طاقت آپ کو لیڈر بنا دیتی ہے. لیڈر جب آپ بنتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹیم بن جاتی ہے، اور وہ ٹیم پھر آپ کو گرو کرواتی ہے. نالج گیوز یو کلیئرٹی. علم آپ کے سامنے چیزیں صاف کر دیتا ہے، آپ کو الجھن نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو علم ہے. اور الجھن جو ہے انسان کو خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے، جرائم کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. UK میں ایک جیل تھی، اس جیل کے اندر ایک اسٹڈی ہوئی، وہ حیران رہ گئے کہ زیادہ تر مجرم لوگ وہ بنتے ہیں جن کی وکیبلری کم ہوتی ہے. What a strange thing to learn that if a person is having a less vocabulary, he will be more inclined towards crime. ایسا بندہ جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم ہے،
وہ جرم کی طرف زیادہ جائے گا. یعنی مجرم جو لوگ تھے وہ زیادہ وہ تھے جن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم تھا. کتنے لفظ آتے ہیں آپ کو؟ اردو کے کتنے آتے ہیں؟ انگریزی کے کتنے آتے ہیں؟ پنجابی کے کتنے آتے ہیں؟ ایک ایسا بندہ جس کو انگریزی کے 3000 لفظ آتے ہیں وہ ایک عام کاغذ انگریزی کا پڑھ لیتا ہے, سن لیتا ہے, سمجھ سکتا ہے. 300 words is the key. اور اگر 10,000 لفظ اس کو آتے ہیں تو وہ انگریزوں کی طرح بول سکتا ہے. تو بھی 3 مہینے کی چھٹیاں شروع ہوئی ہیں. میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نا چھٹیاں کیسے گزارے اس کی میں نے ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہے, وہ سنیے گا پوری 25 منٹ. اپنی زوجہ کو بھی سنائیں, اس کی ماں کو, کہ بچوں کی چھٹیاں کیسے گزاری جائیں, کیونکہ اٹس اے لیجر ٹائم. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا ہر چیز تعلیمی ادارے میں سکھائی نہیں جاتی. آپ نے گھر میں بچوں کو کچھ سکھانا ہوتا ہے, تربیت دینی ہوتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ اہم ہے, وہ ہے سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی. کہ آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کا حوصلہ ہو, آپ کسی جگہ پر بات کر سکیں, آپ اپنا موقف بیان کر سکیں, آپ ڈر نہ جائیں بلکہ حوصلے سے آگے بڑھیں. اینڈ یو ول ٹیک دا کاؤ بائی اٹس ہارن. آپ گائے کو اس کے سینگوں سے پکڑیں. یہ محاورہ ہے. اس محاورے کا مطلب یہ کہ آپ مشکل کا سامنا کریں. خود اعتمادی بچے میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے. حالانکہ بچوں میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے. وہ جمعے کی نماز میں ہم نے دیکھا, جمعے سے پہلے وہ بچے کھڑے ہو کے نعتیں پڑھنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, آنکھیں بند کریں نعتیں پڑھی جاتے ہیں. تو خود اعتمادی ہے. بعض بچے ہوتے ہیں وہ کراچی کے میں نے دیکھے بچے بہت خود اعتماد ہیں, بہت زیادہ. پنجاب کے ان سے کم ہے, آؤٹ اسپوکن ہے وہ.